استغفر الله ورسوله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us, Ud'uni astajib lakum. O the people, ask me, I will reply to you. Do dua, He will accept your dua. So this is direct commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, when people are asking, that is showing the humbleness, that is showing their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Ra'd, verse number 39, Allah subhanahu wa ta'ala has said, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. So this is the power of dua. When people are doing dua, then what is happening in unseen world? يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. So whatever qada qadra, whatever the decisions have been taken for us, يَمْحُ اللَّهُ, some of them are deleted or removed or changed. یعنی ان میں سے کچھ جو ہماری قضا اوقات جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دعاؤں کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو مٹا دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو رہنے دیتا ہے. یثبت یعنی کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ثابت یعنی مقام جو ان پہلے ہیں ویسے رہنے دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو مٹا دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, and that is Lawh Mahfuz, that is the book where our life history, our future, our present decision, qada, everything is recorded in that book. Imam Jabir Sadiq alayhi salam, he said, "Ad-du'a يرد القضاء بعد ما أبرم إبراما." الدعاء يرد القضاء یعنی جب کوئی قضا یا کوئی ڈیسیژن ان ایکشن ہو جاتا ہے، یعنی ایسے بھی سمجھ لیں کہ وقت آ گیا موت کا اور موت کا فرشتہ انسان کی روح نکال رہا ہوتا ہے، تو یہ ان ایکشن ہے کوئی چیز، یعنی جو اللہ کا ڈیسیژن ہے وہ اس پر عمل ہوا جا رہا ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء. Even this dua is so effective, so powerful, something that is being in action, Allah subhanahu wa ta'ala will command to stop. یعنی انسان کی بعض کا تو موت کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے تو خود وہ شخص یا کچھ اور لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ موت کو ٹال دیتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ انسان کو فیس کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بیماری ہوتی ہے اور اسی بیماری سے انسان کو موت آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے دیتا ہے، یا بعض اوقات کوئی نقصان ہوتا ہے اور انسان خود یا انسان کو کوئی اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے انسان کو بچا لیا جاتا ہے. تو یہ ہے دعا کی طاقت. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بس خواہ مخواہ مانگتے رہتے ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اگر کچھ فائدہ نہ ہوتا تو خداوند متعال خود حکم نہ دیتا. یعنی شاید یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑی ہیں کہ تم انسان، تم مومن کتنا کچھ مجھ سے مانگ سکتے ہو یا کتنا کچھ مجھ سے تبدیل کرا سکتے ہو. دیکھیے بعض اوقات ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ مثلا پیرنٹس نے کوئی ڈیسیژن لیا ہوا ہوتا ہے
لیکن بچے منت کر کے سماجت کر کے رو کے بعض اوقات والدین کو نرم کر دیتے ہیں، ان کا ڈیسیژن بھی تبدیل کرا دیتے ہیں۔ تو ماں ظاہر ہے کہ جلدی نرم ہو جاتی ہے، جلدی بات مان لیتی ہے اولاد کی، اور اللہ کی محبت ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ تو وہ پروردگار جو بندے سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو بندہ جب گڑ گڑا کر رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو یقیناً پروردگار اس کو قبول کرتا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا مکارم الاخلاق ہم نے ایک جملہ تھا جس کے بارے میں سوال بھی کیا گیا کہ اے اللہ، ظالم جب مجھ پر ظلم کرنا چاہیں تو ان کو یہ جرات، یہ توفیق، یہ طاقت نہ دینا کہ وہ مجھ پر ظلم کر سکے۔ اور جیسے کہ پھر واقعہ کربلا کی مثال ہے، تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یا باقی لوگوں نے دعا کی ہوگی، تو پھر وہ ظلم ٹلا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہاں پر سورہ رات میں خود پروردگار نے دے دیا ہے۔ وہ جو کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول کر کے جو قضاء و قدر ہوتی ہے اس کو اللہ ٹال دیتا ہے یا چینج کر دیتا ہے، ویثبت، اور کچھ کو رہنے دیتا ہے۔ ممکن ہے ایک ظالم ایک وقت میں ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے بچا لے گا، دوسرے سے بچا لے گا، تیسرے سے بچا لے گا، اور الٹیمیٹلی بہرحال انسان کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ریزن کے ساتھ، کوئی سبب کے ساتھ موت ہونی ہے۔ تو شاید کوئی ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رہنے دیتا ہے۔ کچھ چیزیں دعاؤں سے، یعنی بہت ساری چیزیں ہم دعاؤں سے تبدیل کرا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو موت آئے۔ اب ہر شخص اگر یہ دعا کرے اللہ مجھے موت نہ آئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعا سے بھی تبدیل نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے، ان کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ دعا کی اتنی اہمیت تو ضرور ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ریسپونڈ کرتا ہے، اور پھر اتنا زیادہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ریسپونڈ کرتا ہے کہ اگر موت بھی آ رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ بچا لیتا ہے، یا بیماری یا کوئی حادثات یا اور مشکلات جو کچھ بھی قضاء و قدر کے حوالے سے ہے، تو حتیٰ کہ اگر حکم دے دیا گیا ہو کہ اس کے اوپر یہ بلا ڈال دی جائے، یہ عذاب ڈال دیا جائے، اور کوئی دعا کرے یا وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ دعا کتنا پسندیدہ عمل ہے اس کے بارے میں خود سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 77 میں پروردگار فرماتے ہیں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ان کہہ دو ما یعبأ بکم ربی، کہ تمہارا پروردگار تمہاری کوئی بھی پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہ کرتے تو تمہارا پروردگار تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو زیادہ ریسپونڈ کرتا ہے، اللہ ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اللہ ان کی زیادہ بات سنتا ہے، اللہ ان پر زیادہ رحیم ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کرتے ہیں، اللہ اور ان کے درمیان زیادہ قربت ہے، اللہ ان کی بات زیادہ سنتا ہے، زیادہ مانتا ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کر کے، جیسے حق ہے اللہ کی معرفت کا، پہچان کا، اگر تم اس مقام کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے، لزالت لدعائکم الجبال، تو پھر تم اپنی دعاؤں سے پہاڑوں کو بھی موو کر سکتے ہو۔
یعنی پہاڑ بہت بڑی ایک باڈی، ہیوج باڈی ہے، اگر وہ آپ کی دعا سے جو ہے وہ موو ہو سکتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، تو باقی انسان جو چھوٹے چھوٹے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں اور کمانڈمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ معرفت خدا ہے، یعنی جو شخص جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کی پہچان کرتا ہے، اللہ کی توحید میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر کام، اس کی ہر سوچ، ہر بات ذات پروردگار کے لیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دیتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں اس شخص کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس کے ہاتھ میں میری طاقت ہوتی ہے، پھر اس کے الفاظ میں میرے معجزات ہوتے ہیں، پھر وہ شخص حتیٰ کہ صرف سوچ کے ذریعے بھی چلتے ہوئے جہازوں کو روک دیتا ہے، ٹرینوں کو روک دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان دعا کے ذریعے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا۔ صلوات پڑھیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی دعائیں ہوں، بڑی دعائیں ہوں، پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو خود اینالائز کریں کہ کتنی دعائیں ہیں، یا دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں، کون کون سی دعائیں، کتنی دعائیں جو ہم نے بائی ہارٹ یاد کی ہوئی ہیں، یا جن کو بار بار ہم وہ پڑھتے ہیں، یا جن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کے اندر جو مطالب اور معارف ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے جو ہمیں اتنے ذخیرے دیے دعاؤں کے، وہ سب کی سب دعائیں ہمارے لیے ہیں اور ہمارے لیے مفید ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان دعاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں، ان کو پڑھیں نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں جس انداز میں بھی کوئی دعا کرے اللہ سمجھ لیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو پسند کیا، اسی طرح دعا کے لیے بھی ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ ہم اسی زبان کو استعمال کریں، اسی زبان میں عربی میں جو ہے ہم دعا پڑھیں، دعا کہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اگر عربی نہیں آتی تو انسان کو بہت ساری چیزیں دنیا میں ہم نے سیکھیں، تو عربی کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے تو اس سے بھی انسان سمجھ لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نہ بھی سمجھے تو ظاہر ہے کہ انسان کا مدعا کیا ہے یا الفاظ کیا ہیں۔ بعض اوقات مثلا کہنے والا اپنی بات کہہ جاتا ہے، خود اس کو بھی معلوم نہیں ہے تو اس نے کیا کہا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر بعض اوقات غلط بھی کہا جائے، جو سمجھنے والا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے بہرحال دعاؤں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، عشق کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا اس معرفت کے سمندر میں ہم غوطہ زن ہوں گے، دعائیں پڑھیں گے، اتنا ہی اہل بیت علیہ السلام، اتنا ہی پروردگار اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اب یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائے مکارم اخلاق کو آگے بڑھاتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اسألک بالطریقۃ المثلی، طریق کہتے ہیں راستے کو، مثلی یعنی مثالی، آئیڈیل ون۔ اے اللہ مجھے جو ہے وہ بہترین جو راستہ ہے اسی راستے پہ چلا، یعنی صراط مستقیم پر چلا، یعنی وہ راستہ جو تیری طرف جاتا ہے۔ اب چاہے اس میں اونچائی ہو، اس میں موڑ ہو، اس میں کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ جس طرح یہاں کے روڈ ہوتے ہیں اور بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتے، ان میں بھی ٹرن ہوتے ہیں، اسی طرح صراط مستقیم میں بھی قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، اس میں موڑ بھی آ سکتے ہیں، اس میں اونچائی نیچے گہرائی بھی آ سکتی ہے، اس میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، اور روڈ وہ راستہ جو ہے وہ چوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ تنگ و تاریک بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی تیاری کے ساتھ، ہماری منزل کیا، اس منزل کو تعین کرنے کے بعد ہم کتنی تیاری کے ساتھ اس صراط مستقیم پر سفر اختیار کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے راستے کا پتہ ہو، لہذا امام علیہ السلام درس دے رہے ہیں، اے لوگو تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ صراط مستقیم، صراط حق کی تمہیں پہچان ہونی چاہیے، لہذا اس راستے پر چلتے ہوئے یہ مت سمجھ لینا کہ اگر ہم نے اس راستے کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اس پہ سفر شروع کر دیا ہے تو ہم خود بخود پہنچ جائیں گے۔ نہیں، اس میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس پورے سفر میں بھی ایسا نہ ہو کہ مغرور ہو جاؤ کہ ہم نے راستہ تو پا لیا، خود بخود چلے جائیں گے۔ نہیں، اس راستے کے آخر تک پہنچنے تک بھی تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لہذا اللہ سے کنیکشن قائم رکھو، اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میرا تجھ سے سوال ہے، میری تجھ سے التجا ہے کہ تو جو بہترین راستہ ہے تیرے نزدیک صراط مستقیم، مجھے اس پہ چلا، اس پہ رکھ۔ وَاجْعَلْنِي عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، میں اگر زندہ رہوں یا مجھے موت آئے، ہر دو صورت میں یعنی میری موت بھی اور میری زندگی بھی، ہر دو چیزیں کیا ہوں؟ عَلَى مِلَّتِكَ، وہ تیرے دین اور تیرے آئین، یعنی تیری ملت، یعنی تیرا راستہ، تیرا آئین، تیرا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یعنی قرآن جو ہے یا دین اسلام، یا تیرے جو بھی احکام ہیں، جہاں تیری مرضی ہے، مجھے زندگی میں بھی اپنے اسی آئین پر، اسی دین پر گامزن رکھ، اور موت بھی آئے تو اسی ایمان کی حالت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے فائدوں کی خاطر شیطان کے راستے پر چلا جاؤں، اور کوئی تھوڑی بہت نیکیاں بھی ہوں تو جب میری روح نکالی جا رہی ہو اس وقت شیطان بڑا خوبصورت پیکج میرے پاس لے آئے اور رہا سا ایمان بھی میرا ضائع ہو جائے۔ اور خصوصاً ہمیں بہت یعنی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، یعنی وہ لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک جو ہے وہ بہت بزرگ کی مثال بھی ہے، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کو جب سکرات موت تھی، موت کا وقت تھا، تو وہ اس کے قریب گیا، سورہ یاسین پڑھنے لگا تو اس نے کہا کہ بند کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا، اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھو۔ بہرحال وہ اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ مرنے کے بعد اس کو اس نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیوں تھی ایسا، تو اس نے بتایا کہ میں ایک تو شراب پیا کرتا تھا، دوسرا میں والدین کی اطاعت یا فرمان برداری نہیں کیا کرتا، تیسرا میں لوگوں کو لڑایا کرتا تھا۔ ان تینوں کی وجہ سے، یعنی وہ جو توفیق تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا کلام اچھا لگتا ہے، یہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا، وہ سب توفیقی ختم ہو گئی۔ لہذا میں اس وقت ایسی حالت میں تھا کہ میں ہر وہ چیز جو اسلام سے وابستہ، ایمان سے وابستہ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میرا خاتمہ ایک مسلمان اور مومن کے طور پہ نہیں ہوا۔ تو لہذا ہمیں بھی کوشش اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے، اور ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ وہ جو اب ہماری روح اس دنیا سے، ہمارا سفر اگلی دنیا کی طرف، برزخ کی طرف ہو، تو ہم ایک مومن کی حالت میں جو ہے وہ اس دنیا سے جائیں۔ اور خصوصاً جو ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں، جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو کوئی شخص نجاست کی حالت میں مرنے والے کے قریب نہ بیٹھے، کوشش کی جائے باوضو ہو کے وہاں پہ بیٹھا جائے۔ دوسرا، اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن یا دعائیں یا اس طرح کی چیزیں پڑھی جائیں، تاکہ اس کو اسی ماحول میں جو ہے وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا جائے، اگلے عالم میں، عالم برزخ میں چلا جائے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآله ومتني بالاتصال۔ اے اللہ، میری رفتار، میری گفتار، میرا چال چلن، میری زندگی جو ہے وہ درمیانہ روی پر، یعنی بعض اوقات انسان عبادت میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دنیا والوں کو، رشتہ داروں کو، ہر چیز کو چھوڑ دیتے، کام نہیں کرتا۔ بعض اوقات
دنیا میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں امام علیہ السلام میں درس رہے ہیں وَمَتَّنِ بِالْاِقْتِصَادِ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں درمیانہ راستہ اختیار کروں، میرا اخلاق، میرا کردار، میری عبادت، میرا کام، ہر چیز جو ہے تیری رضا کے مطابق ہو اور میں کسی بھی ایکسٹریم پہ نہ جاؤں، کیونکہ خود دین اسلام جو ہے وہ دین متوسط ہے، دین حنیف ہے، درمیانی راستہ ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں درست کار لوگوں میں ہوں، وہ لوگ جو خود صحیح ہیں، لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دیتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ وَمِنْ أَدِلَّةِ الرِّشَادِ، اور وہ لوگ جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، ارشاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ اور ہم سب نے جو ہے فروع دین میں بھی یہ یاد کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو واجبات ہیں۔ امر بالمعروف یعنی خود بھی نیکی پر عمل کرنا اور لوگوں کو نیک کاموں کے لیے بلانا، دوسروں کو بھی دعوت دینا، اور اسی طرح خود بھی برے کاموں سے بچنا، گناہ سے بچنا، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا اور ان کو نصیحت کرنا۔ اب یہ دونوں واجب ہیں، تو یہاں بھی مولا جو ہے اسی کی طرف حوالہ دے رہے ہیں وَأَدِلَّةَ الرَّشَادِ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو، ہمارا نیٹ ورک ہو کہ جو رشد و ہدایت کی، نیکی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَمِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، اور جو صالح لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ اب یہ ہے سورہ منافقون کے اندر بھی پروردگار جو بتا رہا ہے کہ کون لوگ نقصان میں ہیں اور پھر کون سے لوگ جو ہے وہ صالح ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 10 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَن يَقُولَ، تو آگے جو ہے لوگ جب ان سے پکڑ ہوگی، یعنی موت کا وقت ہوگا، یا حتیٰ کہ جو ہے وہ اور روز محشر کی طرف بھی ہوں گے، تو اس وقت پروردگار کو حکم تو یہی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، جو کچھ سٹیٹس دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے چیریٹی کرو، اس میں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرو، اپنی جیبوں میں نہیں رکھو، اپنے گھروں میں نہیں رکھو۔ اب وہ لوگ جو انفاق نہیں کرتے تو کیا ہے، آگے جب موت آئے گی یا روز محشر ان کا حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں فرصت دے، ہم واپس چلے جائیں، فَأَصَّدَّقَ، اور ہم وہ جا کے صدقات کریں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر تو ہمیں صالحین میں سے شامل کر لے۔ یعنی صالح کون ہوتا ہے؟ قرآن کے مطابق یہاں پہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ صالح ہوتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام یہاں پہ جو فرما رہے ہیں وَمِن صالح العباد، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن کو تو نے صالحین بنا دیا ہے، جن کو تو نے صالح اور نیک لوگوں کے طور پہ، انفاق کرنے والے لوگوں کے طور پہ قبول کر لیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب کچھ دعا سے نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دعا کیوں کہی گئی ہے؟ دعا اس لیے کہی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ
یا غریب ہوتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں، جو کما کے آتے ہیں وہ چور آ کے لے جاتا ہے اور ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی ایفرٹ کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو دعا کا یہ فائدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ بالکل لیزی بھی نہ بن جاؤ، کام کرو، دنیا میں اسی لیے تمہیں بھیجا ہے، حتیٰ کہ خود عبادت بھی ایک کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فزیکلی، اسپرچولی، نالج وائز ہر حوالے سے مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو بہت ایکٹیو ہے۔ تو کام بھی کرو، لیکن کام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط رکھو، اور دعا بھی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو قبول بھی کرتا جائے، اس میں برکت بھی دیتا جائے، تمہیں مشکلات اور پریشانی اور مصائب اور بیماریوں سے بھی بچاتا جائے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے۔ تو اس لیے مولا یہاں بھی جو فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے، اپنے ان بندوں میں سے شامل کر لے جو صالح ہیں، جو کام کر کے، دعا کر کے تیرے پسندیدہ بن گئے، ہمیں بھی ان اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے۔ وَارْزُقْنِي فَوْزَ الْمَعَادِ، اور معاد یعنی قیامت کے دن جو ہے ہمیں کامیابی عطا کرنا۔ وَارْزُقْنِي فَوْزَ الْمَعَادِ، ہم جب روز محشر اٹھیں تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں اور ہمیں وہاں کامیاب کرنا۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے کالے ہو جائے، وہاں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گاروں میں اور کفار اور مشرکین میں شامل ہوں، نہیں، وہاں ہمیں کامیابی دینا، ہمیں عزت دینا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ وَالسَّلَامَةَ الْمِرْصَادِ، مرصاد سورہ رحمان کے اندر بھی یہ مثال پروردگار نے دی ہے کہ روز محشر جہنم کی آگ کے شعلے لوگ بھاگیں گے اور وہ آگ کے شعلے ان کا پیچھا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں جو کوئی چیز بھاگ رہی ہو اور اس کا جب پیچھا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ تو یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وَالسَّلَامَةَ الْمِرْصَادِ، ایک تو یہ کہ ہمیں کامیابی دینا، اور دوسرا اپنے جہنم کی آگ کے شعلوں کا ہمارے اوپر سرد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ شعلے ہمارا پیچھا کریں اور ہمیں جلا کر راہ کر دیں، خاک کر دیں، یا اس عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ تو ہم بہرحال یہ ہے کہ بہرحال چند جملوں میں مولا نے دنیا کی بات بھی کی ہے کہ کس طرح کی زندگی ہو، میانہ روی کی زندگی ہو، انسان کسی بھی ایکسٹریم پہ نہ ہو، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرے، اور دوسرا ان لوگوں کو اپنا دوست اور رشتہ دار بنائے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے جو اہل الرشاد ہیں، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آئے تو وہ صالحین کی موت ہو، ایمان کی موت ہو، اور روز محشر میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور ہر قسم کے جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ صلوات پڑھیں۔ سوال ہو تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جب آئے تو ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ عربی میں نہیں تھی، ان کی اس زبان میں تھی کہ جو ان کے اب میں نے بائبل جو ہے وہ ادھر ادھر سے دیکھی ہے، پڑھی ہے، اور بہت سارے کرسچنس یقیناً وہ بھی فیتھ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، ایسپریشنس ہوتی ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ جو ہے ان کی دعائیں بھی سنتا ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اسی سے کنیکٹڈ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ دعا سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ تو اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ کا قرب اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، بانڈنگ کیا ہے، آپ کی یقین کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں یہ سوچا تھا کہ اگر میں سجدے میں گر پڑوں روتا ہوا، جیسے کہ دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام، کہ اس کیفیت میں کہ گڑ گڑا کے روتے ہوئے دعا مانگو، تو وہ اللہ کے لیے میں عربی میں تو نہیں مانگ سکتا، میں نہ فرینچ میں مانگ سکتا ہوں، نہ میں جرمن لینگویج میں مانگ سکتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں
جب آپ دعا پڑھتے ہیں عربی میں تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا پڑھنا ہے، میں ہاتھ آپ کے ساتھ جاتا ہوں یقیناً، مگر میرے جو دل سے میں جو دعا مانگ رہا ہوں اپنے لیے یا اپنے لیے، تو وہ تو اس زبان میں مانگوں گا کہ جو اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا اس کے لیے خالی عربی انگریزی عربی جاتا، تو یہ کہ میں تو اس کیفیت کے اندر جو میں بالکل پاگلوں کسی کیفیت ہو، میں گرا ہوا ہوں، بے خوشی کے عالم میں ہوں، اور بطور اللہ اتنے قریب ہو، اور اس زبان میں اپنی دعا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار میرا حال یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کے لیے عربی تو ضروری نہیں ایسا ہوتا نہیں۔ دیکھیے میں نے بھی جو بات آپ نے کی، میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، کوئی جس زبان میں بھی مانگے، جس انداز میں بھی مانگے، اللہ جانتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ کے لیے خلوص شرط ہے۔ ایک بات